الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب اس میں انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا اور ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا تو سب کو اپنا عبادت گزار بنایا اور یہ لازم کر دیا کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. اسی لیے اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، برتری، پاکی اور حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ یہ درخت، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جن اور انس کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہذا ان کے علاوہ جو انسان ہیں، جن ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کو اس طرح سے مرتب کر دیا کہ یہ ان کو آزمائش میں اور اس طرح سے دنیا کے الگ الگ مصروفیات میں بھی مبتلا کر دیا اور کہا کہ ان کی جو زندگی ہے دوسری تمام مخلوقات کی زندگی سے تھوڑا مختلف ہوگی. ان کی زندگی دوسری تمام مخلوقات کی زندگی سے تھوڑا سا مختلف ہوگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ اب تمہاری زندگی میں جو زندگی کے کارنامے، زندگی کی مصروفیتیں، یہ تجارت، یہ لوگوں سے تعلقات اور اس طرح سے زندگی کے صبح و شام، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نیک کام کرتا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے. نتیجے میں دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آزمائش میں کھرے اترتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں
اور اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی آزمائش پر کھرے نہیں اترتے، وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق اور کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کیا، ہمارے باپ دادا نے اسلام قبول کیا، ہماری نسلیں، ہمارے خاندان اسلام پر باقی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ اسی طرح سے اسلام کی تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ہی بارے میں فرمایا کہ جو رب کے فرما بردار ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ اور جو رب کی نافرمانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگیں گے، رب کی اطاعت سے دور ہٹ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں، ہم تمام کو آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن ایمان ایک انسان جب مومن بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رب کی عبادت میں لگا رہے، وہ زندگی میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ انسان ہے، انسانی فطرت کے اعتبار سے اسے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ ایمان کے اس راستے پر جاتے ہوئے وہ کہیں ٹھوکر بھی کھانے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنین کے لیے پھر توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی آپ نے ایمان تو قبول کر لیا ہے، یہ عہد کر لیا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر میرا ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، میں اس کا فرما بردار رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اس نبی پر میرا ایمان ہے، میں ان کا فرما بردار رہوں گا، اور میں نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اسی راستے پر گامزن رہوں گا۔ پھر بھی اس کے علاوہ زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے اس ماحول میں انسان بھٹکتا رہتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر رحم کرتے ہوئے انہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنوں جب بھی تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جب بھی کوئی لغزش ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خالص توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اور ایمان کا جو مقصد تھا، مومن کا جو نتیجہ تھا، مومن کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس جنت انہیں عطا کر دے گا۔ اگر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، انسان توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور آخرت میں انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا مظاہرہ کرنے، شرمندگی کا اظہار کرنے، اپنے آپ پر ندامت کرنے، غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ کرنا، توبہ کی توفیق ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی اس زندگی کے بعد والی زندگی کو یاد کرے، موت کے بعد کے منظر کو یاد کرے، موت کے بعد کی وہ قبرستان اور اس طرح کی وہ آخرت، وہ قیامت کے دن اس کے مناظر کو یاد کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کی زیارت کرنے کا حکم دیا تھا۔ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، یہ قبرستانوں کی زیارت کرتے رہو، کبھی کبھار موقع ملے تو قبرستان جایا کرو۔
کبھی کبھار موقع ملے تو قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے والے لوگوں کی دو قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو چند خاص دنوں میں قبرستان جاتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، اور دوسری الگ الگ شبیں ہیں، ان شبوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر قبرستان میں الگ الگ طرح کے پھول چڑھاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں اور کچھ پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تبھی وہ قبرستان پہنچتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے زیارت کرنے کا حکم دیا، آپ جائیے، بار بار جائیے، اس لیے کہ جب آپ قبرستان جاؤ گے آپ کو وہاں اپنے والد کی قبر نظر آئے گی، کہیں دادا کی قبریں نظر آئے گی، کہیں چچا کی قبریں نظر آئے گی، کہیں اپنے بھائی کی قبریں نظر آئے گی، کہیں اس بچے کی قبر نظر آئے گی جس بچے کو آپ نے اپنی گود میں بٹھا کر بڑا کیا تھا، جس کی انگلیاں پکڑ کر آپ اسکول لے جایا کرتے تھے، اس کی بھی قبر وہاں آپ کو نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو آپ کی بیوی کی قبر نظر آئے گی، کہیں ماں کی قبریں نظر آئے گی۔ ان قبروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، یہ اندازہ ہوگا یہ سب تو میرا خاندان ہے، یہ سب تو میرا خاندان ہے، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں جیا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، آج یہ لوگ ایسی جگہ پر ہیں میں ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو وہاں سے باہر نکال نہیں سکتا، کس حالت میں ہوں گے، کیا ہوتا ہوگا ان کے ساتھ۔ یقین ہوگا انسان کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے بھی یہاں جانا ہے، مجھے بھی یہاں جانا ہے۔ اور جب جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، قیامت کے وہ مناظر یاد آتے جائیں گے، اپنی حقیقت معلوم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ویسے ویسے انسان نیک بننا شروع کر دے گا، ویسے ویسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آنے لگے گی، ویسے ویسے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا، اپنے مال کی حفاظت کرے گا، اور رب کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا، وہ انسان گناہوں سے بچے گا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے تو ہمارا معاشرہ پاک ہوگا، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہمارا محلہ اچھا ہوگا، ہمارے خاندان اچھے ہو جائیں گے، ہماری گلیاں، ہمارے علاقے اچھے ہو جائیں گے۔ یہ جو محلوں میں یہ خرافات، یہ بدعات، یہ شرک، یہ دنگے، یہ فسادات، یہ قتل، یہ خوریزی، یہ گنڈا گردی، یہ دادا گیریاں، یہ لوٹ مار جو مچی ہوئی ہے، وہ موت یاد نہ آنے کی وجہ سے۔ جب انسان کو موت یاد آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کبھی ایسے خرافات میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے ان سب کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی میرا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کا مراجعہ کرتے رہو، میں کل کا دن گزر گیا، میں نے کل کیا کیا تھا، آج کا دن یہ جمعہ کا دن نیا دن ہے، آج مجھے کیا کرنا چاہیے، کل میں نے کون سے گناہ کیے تھے، آج جمعہ کے دن مجھے ان گناہوں کی معافی مانگنی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بڑھتا چلا جائے میں توبہ نہ کروں، گناہ بڑھتا چلا جائے میں توبہ نہ کروں، اور بعد میں جب کل قیامت میں میرے سامنے گناہوں کا پہاڑ نظر آئے میں رب سے پوچھوں یہ اتنا بڑا پہاڑ میں نے یہ کب گناہ کیے ہیں، اتنے سارے گناہ میرے ہو گئے۔ رب کہے گا آپ گناہ کرتے تھے اور پھر ہلکے میں لیتے تھے، آپ گناہ کرتے تھے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، آپ گناہ کرتے تھے توبہ نہیں کرتے تھے۔ المعصیۃ بعد المعصیۃ عقاب المعصیہ، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کسی عالم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب توبہ نہیں کرتا ہے گناہ سے تو ایسی صورت میں اس گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس گناہ سے توبہ نہ کرے تیسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، چوتھے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، گناہوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں جس طرح سے اسلام پھیلایا، ایمانی تعلیمات کو عام کیا، اور یہ ہم تک جو دین پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے اور ہمارے اسلاف کی محنتوں سے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم بہت بہتر حالت میں ہیں، بہت اچھی حالت میں ہیں، لیکن اسی پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے،
اللہ سے دعا کرنا ہے اور بھی جو کوتاہیاں ہیں اللہ وہ کوتاہیاں بھی ختم ہو جائیں، ہم اور نیک بننے کی کوشش کرتے رہیں، جتنے نیک ہیں اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، اور زیادہ نیک بننے کی کوشش کرنا ہے، جو خیر کے کام ہم کر رہے ہیں اتنے پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، اور زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی ایمان والے کی علامت ہوتی ہے، یہی مومن کی پہچان ہوتی ہے، یہی مسلمان کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کے بارے میں جب آپ بتاتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، ایک انسان کا ظاہری کردار اور دوسرے انسان کا باطنی کردار۔ انسان کا ظاہر بھی اچھا ہو، انسان کا باطن بھی اچھا ہو، ہماری ظاہری شکل و صورت، ظاہری اعمال بھی اچھے ہونا چاہیے اور ہمارا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب علماء سے پوچھا جائے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہوتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، ہم نے اسلام کا بھی نام سنا ہے، ایمان کا بھی نام سنا ہے، جب پوچھا جائے اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اسلام آپ کا ظاہر اچھا ہو، یہ اسلام ہے، اور آپ کا باطن اچھا ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کا دل اچھا ہو، یہ ایمان ہے۔ اور ایک شخص کو مسلمان اور مومن دونوں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان والا بھی بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ اذ جاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، کہ ہم بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ میں کہ اچانک ایک آدمی سامنے سے آیا، اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، بال انتہائی سیاہ تھے، نبی کے قریب پہنچتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی کے ران پر رکھتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اخبرنی مل اسلام، یا محمد اخبرنی مل اسلام، کہتا ہے محمد مجھے بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یہ توحید اور رسالت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے، یہ اسلام ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے صدقتا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر پوچھتا ہے اخبرنی مل ایمان، مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، آپ اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اسی طرح سے کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور قضاء و قدر پر، تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے سننے کے بعد اس نے کہا صدقتا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اور بھی سوالات ہوئے، آخر میں وہ شخص جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تدری، کیا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے، تم جانتے ہو یہ انسان کون تھا جو مجھ سے سوال کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسلام اور ایمان یہ مکمل دین ہے، اسلام اور ایمان یہ مکمل دین ہے۔ اسلام ظاہر کے تمام اعمال آپ کو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی بھی دینا ہے، نبی کی رسالت کا اعتراف بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے جو انسانوں کو دکھائی دیتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہے، اور ایمان دل کے کام، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ یہ نہ آخرت ہم نے دیکھی ہے، نہ اللہ ہم نے دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہے، نہ قضا تقدیر کو ہم جانتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، تب بھی ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ دل کی چیزوں کا، دل کو نیک بنانا، اچھا بنانا، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن انسان مسلمان بھی ہو اور مومن بھی ہو، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں انہی لوگوں کے لیے تو ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔
تو مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بہترین طریقے سے اس دنیا کے اندر ایمان پر قائم رہنے والا بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ مومنین کے تو کئی اوصاف ہیں، مومنین کی کئی صفتیں ہیں، کئی امتیازات ہیں، کئی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے سورۃ المومنین کے اندر اللہ نے ایک سورہ ہی نازل فرمائی جس کا نام سورۃ المومنون ہے، سورہ مومنین۔ اس سورہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو جائیں گے، یقیناً مومنین کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کامیابی مومنین کا مقدر ہے۔ کون مومن ہیں؟ کس کو مومن کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 6 صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 3 صفتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں میں خشوع کرنا، خشوع کا مطلب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور جلد بازی سے پرہیز کرتے ہوئے نماز ادا کرنا۔ نماز کے وقت میں جب ہم مسجد میں آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کچھ ایسے کام ہمارے باہر ہوتے ہیں کہ اس کام کو روکتے ہیں اور بہت جلدی میں مسجد آ کر جلدی سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت جلدی بھاگوں گا، جلدی سلام پھیر کے واپس اپنے کام میں پلٹ جاؤں گا۔ مسجد کی طرف آنے کے لیے معمولی سا وقت رکھا جاتا ہے اور باہر کے کاموں کے لیے انتہائی فرصت، انتہائی اچھا وقت دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے آؤ خشوع و خضوع کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، جلد بازی سے مت آؤ، علیکم بالسکینہ، علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ۔ یہاں آنا ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے پہلے آپ کھانا کھا لو، پہلے آپ کھانا کھا لو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز جلدی پڑھتا ہوں پھر کھانا کھانے کے لیے بھاگوں گا۔ آپ پہلے کھانا کھا لو، اچھی طرح سے فارغ ہو جاؤ، پھر مسجد میں آ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان سے اللہ کے دربار میں کھڑے رہو۔ اگر آپ کو قضائے حاجت کی طلب ہو، آپ کا پیٹ خراب ہے یا آپ کو اس کی پریشانی ہے، تو آپ جائیے آرام سے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں آئیے۔ مسلم نے اتنی وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی بھی صورت میں مسجد میں آنے کے بعد ہمارے اندر جلد بازی نہ ہو۔ اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے سجدہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا چور کون ہے، سب سے بڑا چور کون ہے؟ لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بڑا چور وہ انسان ہے جو اپنے نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھتا، رکوع جلدی ادا کرتا ہے، سجدے جلدی سے ادا کرتا ہے، نماز میں نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان، نہ تشہد میں اطمینان، نہ قیام میں اطمینان، نماز اتنی رفتار سے پڑھتا ہے۔ اور یہ مناظر چند دنوں کے بعد ہم کو تقریباً ہندوستان کے مساجد میں نظر آنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ مناظر ہمیں دکھائی دیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ آئے حتی قام فنقر اربعا، آتا ہے جلدی جلدی ڈھونگے مارتا ہے، ڈھونگے مار کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس طرح سے کوا ڈھونگے مارتا ہے، ایسے گویا کہ کوئی انسان آ کے مسجد میں ایسے ڈھونگے مارے اور فٹافٹ سجدے کر کے باہر نکل جائیں۔ نبی نے کہا تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ اب نماز بھی پڑھو اور پھر منافق والی نماز پڑھو تو اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، خشوع خضوع اطمینان سے ادا کریں گے، ایسی حالت میں اس نماز کا ہماری زندگی پر اثر بھی ہوگا۔ جو آیت ہم بار بار لوگوں کو سناتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے، وہ کون سی نماز ہیں؟ وہ کون سی نماز ہیں؟ جو نماز نبی کی سنت کے مطابق پڑھی جائے، جو نماز اطمینان سے ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مومنین کے اوصاف میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو فرمائی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومنین وہ ہیں جو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ مومنین ہیں۔
مومن کی یہ صفت بیان کی ہے کہ مومن کبھی زندگی کو برباد نہیں کرتا ہے، مومن کبھی زندگی کو برباد نہیں کرتا ہے۔ آپ ڈیوٹی سے آ گئے، اب آپ چاہتے ہیں چلیے بیکار بیٹھے رہیں، بیکار کی ادھر کی ادھر کی باتیں کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نماز ختم ہو گئی، چلیے کسی جگہ پر دوستوں کے ساتھ بیکار بیٹھے رہیں گے، کوئی اس کا حاصل نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اگر کسی مجلس سے آپ کو علمی فائدہ ہو رہا ہے تب اچھی چیز ہے، آپ مومن ہیں۔ کسی مجلس سے آپ کا اخلاقی فائدہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، کسی مجلس سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، کسی مجلس سے آپ کو تجارتی فائدہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن مجلس مکمل ختم ہوتی ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے مجھے نہ اخلاقی فائدہ ہوا، نہ میری اس پہ تربیت ہوئی ہے، نہ میرا تجارتی فائدہ ہوا ہے، نہ میری عبادت میں کوئی اس کا تعاون ہوا ہے، ہوا کیا؟ یہ میرا وقت ضائع ہو گیا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ بیکار چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے اور کس کی زندگی کب ختم ہونے والی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ جتنا وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اچھے مفید اور فائدہ مند چیزوں میں اپنی زندگی کا اپنے وقت کا صرف کریں، بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں، بیکار کھیل کود اور تماشوں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، ورنہ جب وقت آ جائے گا تب انسان کہے گا کاش کہ مجھے اور وقت ملتا، کاش کہ مجھے اور زندگی مل جاتی، کاش کہ مجھے اور زندگی مل جاتی۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تب اس کے بعد فرصت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیکار باتوں سے بھی ہمیں محفوظ رہنا ہے، بیکار باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بیکار قسم کے جملے، بیکار قسم کی باتیں، مجلسیں، ایسی جگہوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ زبان جب بیکار مجلسوں میں جب کھلتی ہیں تو اس میں غیبت ہے، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہیں، ایک دوسرے کا مذاق ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی ہے، ایسی چیزوں پر یہ زبان مشغول ہو جاتی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے ان کو توحید کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بتایا، اور پھر آخر میں آپ ان سے کہتے ہیں اے معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلی، یہ جتنی عبادتیں، جتنی اچھی اچھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، کیا میں ان سب ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، توحید کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، ان سب کا دار و مدار ہے۔ انہوں نے پوچھا اور کیا ہو سکتا ہے آج ایسا؟ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، یہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زبانوں سے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے چھوٹے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں، چھوٹے میں بڑے کے درمیان میں، اپنے نوکروں کے سامنے جو زبان کا استعمال کرتے ہیں، کیا ان سب کا مواخذہ ہونے والا ہے؟ کیا ساری باتوں کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، اے معاذ تم پر تعجب ہوتا ہے، کیا تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کل قیامت میں جن کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوگا، وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوگا، وہ ان کے بدخلقی کی وجہ سے ہوگا، وہ ان کی گالیاں، ان کی غیبتیں، ان کی چغلیاں، ان کا جھوٹ، ان سب کی وجہ سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ مومن بیکار کام نہیں کرتا ہے، زبان کا بیکار استعمال یہ مومن کی علامت نہیں ہے، مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اچھی رشتہ داریاں، اچھی دوستانے، اور اس طرح سے پڑوسیوں کے حقوق اور گھر میں بیوی بچوں کے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تیسری صفت مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی سورہ کے اندر بیان فرمائی ہے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ مومنین زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، رب کے سامنے حاضر ہو جائیں تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور جب مال کا مسئلہ ہو، جب مالی مسئلہ آ جائے، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، بڑی تعلیم حاصل کی، بڑی صلاحیتیں حاصل کی، بڑا وقت صرف کیا ہے، اس مال کے بارے میں جب مال کا مسئلہ آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال میں بھی وہ انصاف کرتے ہیں، مال کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور مال کے حقوق میں ایک حق ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ابھی رمضان قریب ہے، بہت سے لوگ رمضان زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک مومن کو اپنے مال کا ہمیشہ حساب رکھنا چاہیے کہ میرا سال کب شروع ہوا تھا، مجھ پر زکوٰۃ کب واجب ہوئی تھی، اور وہاں سے لے کر ایک سال میرا کب مکمل ہو رہا ہے۔ جب سال مکمل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے اب کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پورا حساب کر کے اپنی مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کسی اور کو دوں گا، میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا، 10,000 روپے دینے پڑیں گے، 50,000 روپے دینے پڑیں گے، ہو سکتا ہے 1,00,000 روپے زکوٰۃ ہو، 1,00,000 روپے مجھے غریبوں کو دینا پڑے گا۔ 1,00,000 روپے بھلا میں کسی غریب کو کیسے دے دوں، میرا 1,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ سے کم ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقے نے، زکوٰۃ نے کبھی بھی کسی کے مال کو کم نہیں کیا ہے۔ آپ کا اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو مال ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے بہت مال جمع کر لیا، لیکن اس مال کو اگر اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ یہ محنت و مشقت کے ساتھ کمایا ہوا مال کل قیامت کے دن ہمارے ہی بدن پر آگ بن کر وہ تپائے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں جلا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی بار بار تلقین کیا کرتے تھے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ آپ فرماتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی کسی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنا، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعے کرو، اللہ کے بندوں کی آپ مدد کرتے رہو، اللہ کے بندوں کا آپ پیٹ بھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں مدد فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ ایک مومن چاہتا ہے کہ زندگی میں پرسکون حالات کے ساتھ رہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پریشان حال بندوں کی مدد بھی کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو نیک بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔